بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناز کرو مسلمانوں، ناز کرو، فخر کرو، اور سوچو تو صحیح ساری دنیا تمہاری دشمن کیوں بنی ہوئی ہے۔ امریکہ تمہارا دشمن ہے، اسرائیل تمہارا دشمن ہے، ہندو کلچر تمہارا دشمن ہے، کمیونسٹ کلچر تمہارا دشمن ہے، کیپٹلسٹ کلچر تمہارا دشمن ہے، سارے غیر اسلامی تمہارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ دشمنی اس سے ہوتی ہے جس کے پاس کچھ ہو، حسد اس سے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دولت ہو۔ غور کرو، تمہارے پاس کوئی ایسی دولت ضرور ہے جس کا حسد ہے تمام دنیا کو۔ وہ دولت ایک تو نہیں، تمہارے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے، توحید جیسی دولت موجود ہے، نبوت مصطفیٰ جیسی دولت موجود ہے، ولایت مرتضیٰ جیسی دولت موجود ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں اور ان کے برکات وہ نعمتیں ہیں جن کا حسد ہے دنیا کو۔ حسد ہے، حسد، میں لفظ کہہ رہا ہوں، حسد۔ دیکھیں اب اسی رخ پہ بات چل پڑی تو پھر اسی رخ پہ چلنے دیجیے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ ہمارے بزرگ سن رہے ہیں، مائیں سن رہی ہیں، جوان سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، جن کے آغوش ہے، تربیت میں بچے ہیں، وہ بھی توجہ دیں، اور جو جوان اور نوجوان ہیں وہ بھی توجہ دیں۔ میں اپنے ان کانوں سے سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے پڑھی ہوئی بات، سیکنڈری ریفرنس نہیں دے رہا ہوں۔ یورپ کے بعض بڑے دانشور یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ دیکھو ابھی دیوانے ہیں، یہ کریزی پیپل، دیوانے ہیں یہ لوگ، still they are believers، ابھی یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہماری طرح بے دین کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی کس چیز کا حسد ہے؟ مال و دولت کا نہیں ہے اتنا حسد جتنا حسد ایمان سے ہے۔ ایمان کا حسد یہ تقریروں میں کہتے ہیں، تحریروں میں لکھتے ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، دیکھو تو انہیں یہ دیوانے لوگ، ارے دیکھو ہمارے بچے یہ تو چرچ کا رخ ہی نہیں کرتے، ہفتے میں ایک دن سنڈے آتا ہے، اس دن تھوڑی سی پریئرز ہوتی ہیں، اس دن بھی یہ نہیں آتے، یہ ان کی مسجدیں ہر دن 5 وقت بھری نظر آتی ہیں۔ یعنی زندگی کی دوڑ تو یہی دوڑ ہے نا، اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل، فیملی میٹر، سوشل میٹر، سب کے لیے ہے نا، لیکن انہیں ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ نہیں ملتا چرچ کے لیے۔ یہ بچے اور نوجوان بھی ابھی تک مسجدیں پر نظر آ رہی ہیں، اس چیز کا حسد ہے، حسد ہے۔ اور اب بہت بڑے ایک صاحب تھے، ایک بہت بڑے ملک کے پریزیڈنٹ تھے، ان کا نام لینا اچھا نہیں معلوم ہوتا، آپ میری عادت سے واقف ہیں، میں بڑوں کا نام نہیں لیتا ہوں ممبر سے۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، تو ویسے بھی لفظ بھی کوئی بہت مناسب نہیں ہے، اچھا لفظ نہیں ہے، تو ان کی ایک تقریر میں نے خود پڑھی، اور ویسے تو مجھے ٹی وی دیکھنے کی سعادت کم ہی ملتی ہے، مگر یہ تقریر میں نے خود سنی، دیکھی، بولتے ہوئے انہیں دیکھا، ان کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہو رہے تھے، اور پھر چھپی ہوئی تقریر پڑھی۔ ہم اپنی تہذیب پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا لائف اسٹائل نافذ کر کے رہیں گے۔ کیا لائف اسٹائل؟ یعنی جیسے ہم عریاں ہیں تمہیں بھی عریاں بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں ہماری بچیوں کے سروں پہ جو اسکارف ہے اس کا حسد ہے، حسد ہے۔ ہمارے بچے بچیاں جو دین کی پابندی کر رہے ہیں اس کا حسد ہے، حسد۔ حسد کے معنی ہے کہ سمجھ لو یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے۔ عفت و عصمت نعمت ہے، دولت ہے، عزت و شرف نعمت ہے، دولت ہے، دین و ایمان نعمت ہے، دولت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی دین کو نعمت کہا ہے۔ الیوم اکملت لکم، کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی۔ نعمت تمام کر دی، یعنی پہلے جو چیز تھی وہ بھی نعمت تھی۔ عقیدہ توحید تھا نعمت، عقیدہ نبوت تھا نعمت، عقیدہ ولایت ہے نعمت۔ یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، ان نعمتوں کو، ان خزانوں کو، ان کو سینے سے لگا کے رکھیے۔ اس کا حسد ہے دنیا کو، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان چیزوں کا حسد ہے۔ اور ہمارے بچے ان کے نگیٹو ریمارکس اور ریویوز پڑھ کر، حاسدانہ تحریریں پڑھ کر دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں، فیشن میں آ کر کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم بھی نان بلیورز میں سے، نعوذ باللہ، دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، یہ صرف حسد کی باتیں، حسد کی باتیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑی علمی اور دانشورانہ لہجے میں اتنی دیر سے بات ہو رہی ہے تو میں بہت پرانی کہانی سنا دوں بچوں کو، بہت پرانی مشہور کہانی ہے۔ ایک صاحب تھے اور وہ بازار گئے اور انہوں نے ایک گوسفند خریدا، ایک اچھا گوسفند بکرا خریدا، لے کے چلے۔ راستے میں 10 بدمعاشوں نے، یہ لفظ بدمعاش آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں حرمت ممبر کو ضائع کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے الگ الگ، معاش کا لفظ اچھا ہے یا برا ہے؟ معاش، ذریعہ معاش، جس کا ذریعہ معاش اچھا ہو اسے کہتے ہیں خوش معاش، اور جس کا ذریعہ معاش برا ہو اسے کیا کہیں گے؟ بدمعاش۔ بس یہ کسی کی روزی روٹی کا انحصار چوری پر ہو، ڈکیتی پر ہو، بے ایمانیوں پر ہو تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ بدمعاشی۔ بدمعاش کوئی گالی نہیں ہے، سلینگ نہیں ہے، یہ وضاحت میں نہیں سے۔ معاش، لفظ معاش ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے گا، اچھا لفظ ہے۔ خوش معاش یعنی جس کا ذریعہ معاش اچھا ہو، بدمعاش یعنی جس کا ذریعہ معاش اچھا نہ ہو، جیسے بدحال، خوشحال اور بدحال، ایسے ہی خوش معاش اور بدمعاش۔ تو 10 بدمعاشوں نے، یعنی جن کا ذریعہ معاش اچھا نہیں تھا، برا تھا، انہوں نے طے کیا کہ بھئی دیکھو یہ بکرا ان سے لینا ہے۔ تو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 10 آدمی الگ الگ کھڑے ہوئے، اور جب وہ لے کے چلا، کیا کہتے ہیں، منڈی یا بازار جو بھی کہتے ہیں، ہاٹ، ہٹ، جہاں سے بھی لے کے چلا، پہلے ایک شخص ملا، کہا رہے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، آنکھیں سلامت ہیں؟ کہا بھئی ہماری آنکھیں تو سلامت ہیں۔ کہا یہ تمہیں کتا نظر آ رہا ہے؟ کہا بالکل کتا نظر آ رہا ہے۔ کہا یہ بکرا نہیں ہے؟ کہا نہیں، کتا دکھائی دے رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خرید کے لا رہے ہو؟ کمال ہو گیا، دھوکہ دیا ہے بیچنے والے نے، سحر کر دیا ہے تمہاری آنکھوں پہ، تم سمجھ رہے ہو بکرا ہے، کتا تھما دیا بکرے کی قیمت لے کے۔ اس نے کہا اچھا دور ہو، آگے بڑھا، 10-12 قدم کے بعد پھر دوسرا ملا اور یہی مکالمہ، ارے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ نیا ذوق کب سے پیدا ہو گیا، کیا کتا لے کے جا رہے ہو؟ اب دیکھیے پہلے نے کہا تھا، دوسرے نے کہا، پھر وہی مکالمہ ہوا، 10-12 قدموں کے بعد تیسرا ملا، اس نے کیا لے کے جا رہے ہو، کتا؟ 10ویں تک نمبر آتے آتے اس نے سوچا کہ واقعاً یا مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، یا سحر کر دیا گیا ہے، یا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولے گا، 2 جھوٹ بولیں گے، 3 جھوٹ بولیں گے، ایک کے بعد ایک کہہ رہا ہے کتا ہے، تو پھر یہ کتا ہی ہوگا۔ اس کی رہا کی میں ہار چھوڑ دیا اور گھر واپس چلا گیا۔ ان 10 نے آ کے وہ بکرا لیا اور ذبح کر کے خوب مزے اڑا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے بچوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ یہ کہا جائے تم دیوانے ہو، ابھی بھی سر ڈھانپ کے چلتے ہو۔ ہماری بچیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سب ہنستے ہیں۔ بچیاں کیا کہتی ہیں، برداشت نہیں ہوتا، ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا۔ اڑانے دو مذاق، وہ اپنی برہنگی پہ شرمندہ نہیں ہے، تم اپنے لباس پہ کیوں شرمندہ ہو؟
علماء حق کی صحت و سلامت کے لیے بلندر سلامات. وہ اپنی عریانیت پہ شرمندہ نہیں ہے، شرمسار نہیں ہے. تم اپنے لباس پہ جو شرمسار ہو. وہ اپنی بے حیائی اور بے غیرتی پہ شرمسار نہیں ہے، تم اپنی حیا و غیرت و عفت پہ کیوں شرمسار ہو؟ انہوں نے اپنا شرف چھوڑ دیا، تم اپنے شرف کو سینے سے لگا کے رکھو. 1 2 3 10 20 100 200 کہیں، ہنسیں، اسکارف پر اسکارف نہیں اترنا چاہیے. حجاب نعمت ہے، اللہ کا حکم ہے، تکلیف شرعی ہے، واجب ہے. اسی طرح تمام احکام اسلامی. نماز ستون دین ہے. ایک مفکر اٹھا، they are crazy people, still they are believers. See, look. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. دیکھیے صاحب، ابھی بھی یہ مسجد میں چلے جا رہے ہیں. اتنا قیمتی وقت یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. وہ آپ کی حیات نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ مذاق اڑانے پہ نماز چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، حج نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ حجاب کیسے چھوڑ سکتے؟ اسلامی قدروں کی حفاظت کیجئے، اصول سے لے کر فروع تک. یہی وہ امانت ہے جسے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہ امانت ہے، امانت. زندگی امانت ہے، تہذیب امانت ہے، حیا امانت ہے، غیرت امانت ہے، عفت امانت ہے، عصمت امانت ہے، انسانی شرف امانت ہے. اللہ نے جیسی پاک پاکیزہ زندگی دی ہے، ایسی ہی اس کی خدمت میں پہنچاؤ تو امانت کا حق ادا ہوگا، ورنہ خیانت کار کہلاؤ گے. امانت کو ضائع ہونے سے بچانے کا نام ہے تقوی. اور امانت داری ادا کرنے کا نام ہے، امانت داری کا حق ادا کرنے کا نام ہے کامیابی، فوز عظیم. امانت کو محفوظ رکھنے کا نام، اور یہ آیہ امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے. سب لرز گئے، کانپ گئے. کسی نے بار امانت اٹھانا قبول نہ کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس انسان نے بار امانت اٹھا لیا. اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ خیانت کرے گا، اس لیے یہ تو ظلوم ہے، جہول ہے، یہ بہت ہی ستمگار اور نادان ہے. آیت قرآنی ہے، آیت قرآنی ہے. بات مربوط ہو گئی آیت سے. ہے فضائے سورہ احزاب میں نا. پورے قرآن کا میسج تقوی ہے، لیکن بطور خاص جس انداز سے تقوی کی اہمیت سورہ احزاب میں آئی ہے، اللہ اکبر. آغاز سورہ کا ہوا یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کے لیے تقوی اختیار کیجئے. اللہ اکبر. اللہ، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اس نبی کو جسے خود حق سبحانہ وتعالی نے سند دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے رحمت. اس نبی کو جس کو قرآن نے سند دیا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں. جو خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے، جو رحمت عالم ہے، جو نبی مرسل ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو کچھ نہیں ہے مگر رسول. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول. اس رسول سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. عجب انداز ہے. اس کے بعد مومنین سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. اس آیت کے بعد والی آیت، بالکل اس کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب تو یہ آیت یاد ہو گئی ہوگی، اتنی بار پڑھا ہے میں نے اس سفر میں.
یصلح لکم اعمالکم، تم دو کام کرو، اللہ کا لحاظ رکھو اور وہ بات کہو جو درست ہو، کہیں بھی وہ بات کہو جو درست ہو۔ اور میں نے درست کا معیار بتا دیا تھا 6B کی ایک مجلس میں۔ کیا تھا معیار؟ درست کسے کہتے ہیں؟ بات درست کسے کہتے ہیں؟ اسی پہ جھگڑے ہوتے رہیں گے، ہر شخص کہے گا میری بات درست ہے۔ درست بات اسے کہتے ہیں جس بات کے ساتھ دلیل موجود ہو۔ جو بات دلیل رکھتی ہو وہ درست، جو بات دلیل نہ رکھتی ہو وہ نادرست۔ ٹھیک ہے، وہ بات کہو جو درست ہو، وہ کام کرو جو درست ہو۔ اللہ کا لحاظ رکھو اور وہ بات کہو جو درست ہو، وہ کام کرو جو درست ہو۔ دو کام تم کرو، پھر ہم کیا کریں گے؟ تمہارے سارے کام بنا دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم سارے کام بنا دیں گے۔ دیکھیے نا، اس آیت میں آپ لوگوں کے بہت سے مسائل کا جواب پوشیدہ ہے۔ لوگ آتے ہیں صبح سے شام تک، مولانا صاحب بیماری ہے، مولانا صاحب روزگار کی پریشانی ہے، مولانا صاحب فیملی میٹرز میں پریشانی ہے، مولانا صاحب یہ دکھ وہ درد، یہ دکھ وہ درد، یہ دکھ وہ درد۔ خدا کہہ رہا ہے تم ہمارا لحاظ کرو، ہم تمہارے سب کام بنا دیں گے، ہم تمہارے سب کام بنا۔ خدا کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سب کام بنا دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی فیسلٹی چاہیے؟ بدون استثناء تم بس ہمارا لحاظ رکھو، وہ کام کرو جو درست ہو، ہم تمہارے سب کام بنا دیں گے، تمہاری ہر خطا معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔